دوستو، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ 34,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ہوائی جہاز کا پائلٹ اچانک بے ہوش ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یقیناً جواب دینے سے پہلے ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک تباہی کا قیامت خیز منظر نمودار ہو جائے گا، اور آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تو دوستو، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ہی پراسرار واقعہ بتانے جا رہے ہیں جس میں پائلٹ سمیت تمام مسافر بے ہوش ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود یہ ہوائی جہاز کافی ٹائم تک آسمان میں یوں ہی اڑتا رہا۔ یہ واقعہ یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ تو دیر کس بات کی، بلا تاخیر چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اسٹرینج ڈائری کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ دوستو، بہار آتے ہی لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلنے لگتے ہیں۔ خاص کر ویکیشنز کے لیے لوگ یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ ان دنوں بڑی سے لے کر چھوٹی کمپنیز تک کی ایئر لائنز کافی مصروف نظر آتی ہیں۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ مختلف کمپنیز کی مختلف ایئر لائنز سیاحوں کو لانے لے جانے میں مصروف تھی۔ مگر 14 اگست 2005 کو پرواز بھرنے والی بدقسمت فلائٹ کے ساتھ ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا جو کہ انسانی تاریخ کے پراسرار واقعات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ 14 اگست 2005 کو صبح 9:04 پر ایک لوکل کمپنی کی ہیلیوس فلائٹ 522 سیاحوں کو لیے اڑان بھرتی ہے۔ اس جہاز کو پائلٹ ہینس مارٹن اپنے کو پائلٹ کے ساتھ اڑا رہے تھے۔ اس جہاز میں عملے سمیت 121 لوگ موجود تھے، 115 مسافر جبکہ 6 عملے کے افراد تھے۔ یہ فلائٹ سائپرس آئرلینڈ سے ایتھنز گریس کی جانب پرواز کرتی ہے۔ بظاہر سب کچھ نارمل جا رہا تھا۔ سیاح اس 1.25 گھنٹے کی فلائٹ کے مزے لے رہے تھے اور اپنی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ مگر افسوس، یہ ہنستی مسکراتی انسانی جانیں اپنے انجام سے بالکل بے خبر تھی۔ پیارے دوستو، ابھی فلائٹ کو پرواز بھرے محض 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ جہاز میں الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ الارم تھے جو صرف جہاز میں تبھی بج سکتے تھے جب جہاز زمین پر موجود ہو۔ ان 10 منٹوں میں یہ ہوائی جہاز 12,000 فٹ کی بلندی پر آ چکا تھا۔ اتنی بلندی پر آ کر ان الارم کا بجنا سمجھ سے باہر تھا۔ پائلٹ فوراً کنٹرول روم سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ ابھی پہلے الارم کا شور تھما نہ تھا کہ اچانک ماسٹر الارم بھی بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاز میں اس وقت اتنا شور شرابہ برپا ہو جاتا ہے کہ پائلٹ کنٹرول روم سے ملنے والی ہدایت تک کو نہیں سن پاتے۔ پائلٹس نے آؤٹ آف کنٹرول جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام رہے۔ دوستو، جیسے جیسے ہوائی جہاز بلندی پر جاتا ہے ویسے ویسے ہی آکسیجن کا لیول مزید کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جہاز 18,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے اور آکسیجن کا لیول انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ ایسی ایمرجنسی میں آٹومیٹیکلی آکسیجن ماسک مسافروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس جہاز میں بھی ہوا، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد آکسیجن ماسک نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور پائلٹ سمیت تمام لوگوں پر نپاکسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ حالت ہے جس میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے انسان نیم بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ارد گرد کی بھی خبر نہیں رہتی، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان مکمل طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس ہوائی جہاز میں موجود لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے ان کی حالت بگڑنے لگی اور پھر تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اب جہاز آٹو پائلٹ موڈ پر اڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس جہاز کو 10:50 پر ایتھنز گریس کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، مگر اپنی منزل کے قریب آ کر یہ جہاز نیچے اترنے کی بجائے مزید اوپر کی جانب اڑان بھر لیتا ہے اور اڑتے ہوئے
36,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ ایتھنز گریس کنٹرول روم، جہاں 10:50 پر فلائٹ 52 کی لینڈنگ کا منتظر تھا، وہاں اس فلائٹ کا دور دور تک کوئی بھی نام و نشان نہ تھا۔ بہرحال اس جہاز کی تلاش میں 2 F-16 جیٹ طیارے روانہ کیے گئے۔ جب یہ طیارے اس ہوائی جہاز کے قریب پہنچے تو اگلا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ طیارے کے پائلٹس اپنی آنکھوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں موجود تمام مسافر سر جھکائے بے ہوش پڑے ہیں اور جہاز خود بخود اڑ رہا ہے۔ دوستو، پائلٹ مزید ایک حیران کن منظر دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ان مسافروں میں سے اٹھتا ہے جسے شاید ہوش آ گیا تھا، اور بھاگ بھاگ کر مسافروں کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ پائلٹس کو اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، مگر پائلٹس ہوش میں نہیں آتے۔ یہ لڑکا خود جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جیٹ طیارے کا پائلٹ اسے اشارے سے نیچے کی جانب جانے یعنی لینڈنگ کرنے کا بولتا ہے، مگر اس جہاز کا فیول ختم ہو چکا تھا اور یہ جہاز آبادی سے دور جا کر نیچے گرتا ہے اور مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس میں موجود 121 انسانی جانیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ یہ لڑکا ان مسافروں کو تو بچا نہیں پایا، مگر یہ جہاز کو آبادی سے دور لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، جس سے مزید انسانی جانوں کا نقصان ہونے سے بچ گیا تھا۔ اس کے بعد اس بھیانک حادثے پر تحقیق کی گئی اور جو وجوہات سامنے آئیں وہ بہت حیران کن تھی۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ جہاز ایک کافی سستی کمپنی کا تھا۔ اس جہاز میں موجود آکسیجن پرووائیڈ کرنے والا سسٹم مکمل طور پر ناکارہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے یہ ہوائی جہاز بلندی پر جاتا گیا، ویسے ویسے آکسیجن لیول بھی کم ہوتا گیا، اور اسی خامی کے تحت آکسیجن ماسک نے بھی کام نہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ پلین کریش ہونے سے پہلے ہی جہاز میں موجود لوگ مر چکے تھے۔ مزید اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ اس جہاز کی ایک کھڑکی بھی خراب تھی، جسے فلائٹ کے اڑنے سے پہلے ہی ٹھیک کیا گیا تھا، مگر مکینک نے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کھڑکی پر پہلے پیچوں سے ملتے جلتے پیچ لگا دیے تھے اور ان پیچوں کو باقاعدہ چیک کرنے کی زحمت تک نہیں کی تھی، جو کہ کسی طور ٹھیک نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اڑتا ہوا جہاز ہوا کا پریشر برداشت نہ کر سکا۔ بہرحال کمپنی کی غفلت اور سستی سواری کئی انسانی جانوں کو نگل گئی، جو کہ در حقیقت کافی بڑا نقصان تھا۔ پیارے ساتھیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کر دیجئے اور اس انوکھے حادثے کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ جلد ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔